بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دور جسے عام طور پر ہم لوگ ترقی کا دور کہتے ہیں، اس نے جہاں ہمارے لیے بے شمار سہولتوں اور راحتوں کے دروازے کھولے، وہ آلات و اسباب جو ایک صدی پہلے کے لوگوں نے شاید خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں، آج ہر غریب و امیر کی دسترس میں ہیں، اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہاں ہمارا مقصد ان چیزوں کی فہرست بنانا اور نام گنوانا نہیں، کیونکہ اب تو بچہ بچہ موبائل فون، کمپیوٹر، ایئر کنڈیشن اور ایسی دیگر چیزوں سے واقف ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہیں۔ پھر ان آلات کی خوبی اور خرابی خود انسان کی نیت اور اس کے طریقہ استعمال پر مبنی ہے۔ اگر ایک شخص جدید اسلحہ اس لیے سیکھتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے کہ وہ قتل و غارت گری کرے، تو یہ بلا شبہ مذموم اور غلط ہے، لیکن اگر کوئی اسی اسلحہ کو جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے رکھتا اور سیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ غرض جدید آلات سب نہیں تو زیادہ تر ایسے ضرور ہیں کہ انسان چاہے تو ان سے اپنے لیے بے شمار نیکیاں سمیٹ سکتا ہے، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی آسانی اور سہولت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اور اپنی صلاحیتوں کو رضائے الہی کے کاموں میں استعمال کر کے دنیا و آخرت کے بے انتہا خزانے جمع کر سکتا ہے۔ اصل بات جس کی طرف آج خواتین اسلام کو متوجہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور جدید کے فوائد کے ساتھ اس کے نقصانات میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اگر انسان ہوش مندی کا مظاہرہ نہ کرے تو بسا اوقات اپنا ایمان، اپنا اخلاق اور اپنا کردار سب کچھ لٹوا دیتا ہے، اور آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم موجودہ دور میں ان حالات جدیدہ سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم ان کی چکا چوند میں آ کر اپنے نور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ان آلات کو اپنے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنانے کے بجائے ان کے ذریعے اپنی قبر و آخرت ہی برباد کر بیٹھیں۔ آخر ہم اس دور کے سیلاب میں بہے کے بجائے اور اس کی ہر صحیح یا غلط روش اپنانے کے بجائے اچھے اور برے کے درمیان تمیز کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں سے مفید باتوں کو لے لیں اور نقصان دہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس دور نے ہمیں مجموعی طور پر جن مفید اور قابل ستائش روایات اور عادات سے محروم کیا ہے، ان میں سے ایک انتہائی قیمتی اور اہم چیز رات کے وقت معصوم بچوں کو ایسی مفید اور کارآمد کہانیاں سنانا بھی تھا جو ان کے روشن مستقبل کے لیے بہترین رہنمائی ثابت ہوتی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب ہر گھر میں رات کے وقت کوئی نانی، دادی یا ماں اپنے دل کے ٹکڑوں کو ایسے دلچسپ واقعات سنایا کرتی تھیں جن سے ایک طرف تو بچپن سے ہی ان کے دل و دماغ میں خوف خدا اور فکر آخرت جڑ پکڑ لیتے، وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیتے اور شروع سے ہی ان کے جذبات اور خیالات سیدھے راستے پر رہتے، اور دوسری طرف ان کا وقت بیکار اور لا یعنی کاموں میں ضائع ہونے کے بجائے مفید بن جاتا۔ ذرا اندازہ لگائیں جب بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما کا وہ ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں معرکہ بدر میں اپنے دستہ میں تھا کہ اچانک میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو کم سن نوجوان ہیں۔ ان دو نوجوانوں کو اپنے دائیں بائیں دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان نہ ہوا، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے چھپاتے ہوئے میرے کان میں چپکے سے کہا، چچا مجھے ذرا ابو جہل کو دکھا دیجئے۔ میں نے کہا، تمہارا اس سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی اس کو دیکھ لوں گا اس کو ضرور ٹھکانے لگاؤں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ دوسرے نے بھی میرے کان میں چپکے سے یہی بات کہی۔ حضرت
حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں عقاب کی طرح اس پر جھپٹے اور کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں جان باز افرا کے چشم و چراغ تھے۔ قرآن مجید کے قصص و واقعات کے بارے میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح سیرت پاک کے واقعات کی مستند کتابیں بھی عام ملتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسلاف امت رحمہ اللہ کے پاکیزہ حالات کے بارے میں اب مستند کتابیں تقریباً ہر شہر سے بآسانی مل سکتی ہیں۔ 15 روزہ آج کے بچے مستقبل کے معمار ہیں اور بچپن کا سیکھا بڑھاپے تک دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ اسی لیے ان معصوم کلیوں کو اپنی مصروفیت کے بہانے تباہی کی نظر نہ کریں۔ ان نونہالوں کے اخلاق اور کردار کو ٹی وی اور انٹرنیٹ کے حوالے نہ کریں۔ بچپن سے ہی ان کو دلچسپ اور سچے واقعات کے ذریعے نظریات میں ایسا پختہ کر دیں کہ لاکھ ہوائیں چلیں اور سینکڑوں طوفان آئیں لیکن ان سے ان کے جذبات اور نظریات نہ چھینے جا سکیں۔